بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زیر نگرانی مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مد ظلہ العالی ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی حفظہ اللہ کا تحقیقی مقالہ امام زید اور عقیدہ تفضیل پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عنہم اجمعین ان ائمہ اہل بیت سے ہیں جن کا احترام بلا امتیاز تسنن و تشیع پوری امت کرتی ہے، یعنی تمام سنی شیعہ حضرات۔ زیدی سادات آپ ہی کی نسل سے ہیں جن کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا زیدی گروپ خود کو انہی سے منسوب کرتا ہے۔ آپ امام زین العابدین کے صاحبزادے، امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی اور امام جعفر صادق کے چچا ہیں۔ اثنا عشری گروپ انہیں امام باقر کا متبع کہتا ہے، جبکہ زیدی امام زین العابدین کے بعد امام زید کو ہی امام کہتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت اور خصوصاً زیدی سادات ان کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امام زید زیدیت سے بری ہیں، یعنی زیدی فرقہ کے نظریے سے آپ بری ہیں۔ زیدی بالعموم شیخین کا انکار کرتے ہیں، جبکہ امام زید شیخین کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کی امامت و خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں مشکل درپیش ہے یہ کہ امام ابو حنیفہ جیسے محبان امام زید تفضیل شیخین کو علامت سنیت میں شمار کرتے ہیں، جبکہ امام اشعری جیسے ائمہ اہل سنت نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ امام زید تفضیل علی کے قائل تھے۔ اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ امام زید کو کس خانے میں رکھا جائے، اہل سنت کے خانے میں یا اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے خانے میں؟ پھر ان ہزاروں ہزار سادات اور ان کے متبعین کی کیا بنے گی جو امام زید کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں یا ان سے نسلی یا روحانی عقیدت رکھتے ہیں۔ عقیدہ تفضیل۔ اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام بے پناہ فضائل و کمالات کے حامل ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ النساء آیت نمبر 95، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب سے خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر ان میں وہ صحابہ افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت کی۔ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ پھر عام مجاہدین صحابہ پر ان اصحاب کو فضیلت حاصل ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ روایات سے ثابت ہے کہ اصحاب شجرہ سے بھی افضل اصحاب احد ہیں، ان سے بھی افضل اصحاب بدر ہیں، اور ان میں سے بھی افضل سابقون اولون ہیں جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہوا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سابقین میں بھی افضل عشرہ مبشرہ ہیں اور ان میں بھی افضل خلفائے راشدین ہیں۔ تفضیل شیخین۔ رہا یہ سوال کہ خلفائے راشدین میں افضل کون ہے، تو اس سلسلے میں امت کا اختلاف ہے۔ اہل تشیع ان میں افضل حضرت علی کو مانتے ہیں، جبکہ عام اہل سنت کے یہاں فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وافضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق ثم عمر بن خطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ الفقہ الاکبر، صفحہ نمبر 41۔
یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذو النورین ہیں، پھر علی ابن ابی طالب ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اہل سنت کے بیشتر اکابر کی بھی یہی رائے ہے، یہی جمہور اہل سنت کا موقف ہے۔ اس موقع کو امام اشعری جیسے بعض اکابر نے قطعی بھی کہا ہے، اگرچہ عام اکابر دین نے اسے ضمنی کہا ہے، اور یہی بات دلیل سے قریب ہے، کیونکہ قطعیت کے لیے قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ دلیل کی حاجت ہے، جو اس باب میں مفقود ہے، پایا نہیں جاتا۔ مزید یہ کہ ظنیت کے موقف سے امت میں توافق و تقارب کی راہ بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا اظہار سید علی بن سید عبد الرحمن ہاشمی، مذہبی مشیر حکومت متحدہ عرب امارات نے شیخ محمود سعید ممدوح کی کتاب غایت التبجیل کے مقدمے کیا ہے۔ عام طور سے اہل سنت کے یہاں ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، یا دوسرے لفظوں میں ترتیب فضیلت کے سبب ہی خلافت کی وہ ترتیب سامنے آئی، اگرچہ ایک بڑی تعداد ایسے علماء کی بھی ہے جو حضرات خطنین عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے بیچ تفضیل کے سلسلے میں مختلف الخیال ہیں۔ یہاں امام ابن عربی کی رائے بھی قابل ذکر ہے، جنہوں نے ترتیب خلافت کی بنیاد پر ترتیب فضیلت کے نظریے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ زمانی اعتبار سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام مؤخر ہیں، جبکہ فضیلت میں دیگر انبیاء پر مقدم ہیں۔ امام ابن عربی کے نزدیک تقدم زمان ترتیب خلافت کی بنیاد ہے، یعنی جو عمر میں بڑا تھا پہلے اسے خلیفہ مقرر کیا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ تفضیل شیخین اہل سنت کے یہاں اتنا معروف متدیع اول عقیدہ ہے کہ اسے امام ابو حنیفہ جیسے اکابر امت نے علامات اہل سنت میں شمار کیا ہے۔ اس سے اکابر اہل سنت کے یہاں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام باقلانی، امام مازری اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے کہ اس میں شک و انکار کو تفسیق و تضلیل کا عنوان نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ ایسے علماء بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت علی کی تفضیل کو بلکہ صرف حضرت عثمان پر حضرت علی کی تفضیل کو تشیع بلکہ رفض تک کہا ہے، جبکہ ارباب تحقیق سے مخفی نہیں کہ رفض حب علی یا تفضیل علی کا نام نہیں بلکہ شیخین سے برات کا نام ہے، ورنہ یوں تو خود صحابہ میں متعدد حضرات تفضیل علی کے قائل تھے، کیا انہیں بھی رافضی کہا جائے گا؟ والعیاذ باللہ، تفصیل آگے موجود۔ تفضیل کا مطلب اس کی جہاد۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ تفضیل کا مفہوم کیا ہے، اور کیا اس باب میں تمام جہاد میں افضلیت ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ارشاد نقل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں افضلیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت ثواب ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارا قول فلاں دوسرے سے افضل ہے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کو دوسرے کے بنسبت فوقیت و افضلیت حاصل ہے، اور یہ افضلیت ممکن ہے کہ ہر اعتبار سے ہو اور ہر صفات و خوبی میں ہو، یعنی ہر اس صفت و خوبی میں فلاں راجح اور کامل ہو جس صفت کا وہ ارادہ اور موازنہ کر رہے ہیں، یا تو جملہ صفات و فضائل میں مجموعی طور سے وہ افضل و اعلیٰ ہو، البتہ یہ تمام فضائل اس دوسرے میں بھی موجود ہوں، اور مفضول میں کوئی ایسی صفت کمال بھی ہو جو فاضل میں نہ پائی جا رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت کسی خاص سبب سے ہو اور وہ کسی صفت خاص کے ساتھ مخصوص ہو۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں ہمارا مدعا جیسا کہ بیان ہو چکا صرف ایک خاص جہت سے افضلیت ثابت کرنا ہے، اس لیے مفضول کا کسی دوسری جہت سے افضل و اعلیٰ ہونا ہمارے مدعا کے منافی نہیں۔ دوسرے نقطہ نظر، تفضیل شیخین پر جمہور اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ یہ بات واضح رہے کہ حلقہ اہل سنت میں اس سلسلے میں دوسرے نقطہ نظر بھی موجود رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اگرچہ بعض اہل سنت کے یہاں تاہم ایسے بھی نہیں کہ انہیں کلیتاً یعنی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کی اہم وجہ
تو خود احادیث رسول میں موجود ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل، قاضی اسماعیل بن اسحاق مالکی اور امام نسائی نے صراحت کی ہے کہ جتنی احادیث فضائل علی میں مروی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں مروی نہیں۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے محدث امام ابن عبد البر نے کھل کر گفتگو کی۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ صحابہ میں کون افضل تھا یہ سوال نہ قبر میں ہونا ہے نہ حشر میں ہونا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بطور توثیق ناقل ہیں۔ ابن عبد البر نے استیعاب میں عبد الرزاق سے نقل کیا ہے کہ معمر نے فرمایا اگر کوئی عمر کو ابو بکر سے افضل کہے تو میں اسے منع نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤں گا، اور اگر علی کو ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے تب بھی اس پر سختی نہیں کروں گا بشرطے کہ شیخین کی فضیلت کا اعتراف کرے، ان سے محبت رکھے اور ان کی ایسی مدح و ثنا کرے جس کے یہ اہل اور مستحق ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ سختی نہیں برتیں گے۔ پھر عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میں نے معمر کی یہ بات وکیع سے بتائی تو انہوں نے یہ بات پسند آئی اور انہوں نے تعریف بھی فرمائی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی المتوفی 632 ہجری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ اعلام الہدی و عقیدۃ ارباب التقی میں لکھا ہے کہ اگر نصیحت قبول کرو تو تمہیں نصیحت یہ ہے کہ ان حضرات کرام کے معاملے میں کوئی فیصلہ مت کرو، ان سب سے یکساں محبت کرو، ان کے بیچ تفضیل سے بچو، اور اگر دل مجبور کرے تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دو، لیکن اسے اپنے دل کا معاملہ سمجھو۔ اس راز کا اظہار تم پر واجب نہیں ہے، نہ یہ لازم ہے کہ تم ان میں سے کسی بھی ایک سے دوسرے کے مقابل زیادہ محبت کرو، تم پر لازم ہے کہ سب سے محبت کرو اور سب کے فضل و شرف کا اعتراف کرو۔ مصر کے معروف سنی صوفی محدث شیخ محمود سعید ممدوح، جنہوں نے مباحث اہل سنت میں شیخ البانی اور دیگر سلفی الفکر محدثین کا اپنی تصنیفات میں جم کر تعاقب کیا ہے، اس سلسلے میں لکھتے ہیں یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے مسائل عقیدہ قطعیہ سے نہیں ہے، بلکہ اشعری ائمہ مثلا باقلانی، امام الحرمین الغزالی، العامدی المازری، ابو العباس قرطبی، سعد الدین تفتزانی اور عضد الدین ایجی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ مسئلہ تفضیل میں خیالات متعارض ہیں اور یہ فروعی مسائل میں سے ہے۔ ان تمام علماء نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو درست قرار دیا ہے، چونکہ اس مسئلے کا ایک سرا شیعی تشدد کے رد عمل سے جا ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی امامت و خلافت کی صحت پر صحابہ کا اتفاق و اجماع ہے۔ دوسری طرف اس مسئلے میں اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کو اتنا تشدد ہے کہ وہ حضرات شیخین کی خلافت کو بھی ایک غاصبانہ عمل قرار دیتے ہیں اور ان کی اہلیت خلافت کو کھلے طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ اس تشدد کا واجبی رد عمل تھا کہ تمام خلفائے راشدین کی اہلیت و فضیلت کو تسلیم کیا جائے، اور یہی نہیں بلکہ ترتیب خلافت کو ہی ترتیب فضیلت سمجھا جائے، کیونکہ صحابہ نے اسی ترتیب سے ان حضرات خلفاء کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، اس لیے گمان غالب ہے کہ ان کے پاس اسی ترتیب سے ان حضرات کی فضیلت بھی ثابت ہوگی جس کے پیش نظر اسی ترتیب پر ان کی خلافت قائم ہوئی۔ اگرچہ اہل سنت کا یہ موقع بھی متفقہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت و خلافت درست ہے، اور اس کے مقابل افضل کی امامت کا وجوہ ایک شاذ مذہب ہے۔ عام طور سے اہل سنت میں اس مسئلے میں عہد صحابہ سے ہی ایک متوازی نقطۂ نظر موجود رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ افضلیت کے مسئلے میں جن صحابہ و تابعین کے اقوال منقول ہیں اگرچہ ان میں بیشتر تفضیل شیخین کی طرف مشیر ہیں، تاہم ان میں سے ایک جماعت دوسرے موقف کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ صحابہ میں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت خباب، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابن عباس، حضرت بریدہ وغیرہ رضی اللہ عنہم تفضیل علی کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرف تابعین میں بھی ایک جماعت
اس نظریے کی قائل تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس طرح ترتیب خلافت کا مسئلہ قطعی ہے، ترتیب فضیلت کا مسئلہ قطعی نہیں ہے۔ بعض اکابر امت اس مسئلے میں توقف کو مسلک محتاط سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ عشرہ مبشرہ کے بیچ تفضیل میں توقف کا قائل ہے، دوسرا ان صحابہ کی افضلیت کا قائل ہے جو حیات رسول میں ہی واصل بحق ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ کی فضیلت کی قائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضرت جعفر طیار کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات تفضیل عمر یا تفضیل عثمان کے قائل ہیں۔ امام ابن سیرین جیسے اکابر افضلیت مہدی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن مسعود کے تلامذہ ان کی فضیلت کے قائل تھے۔ سیدہ فاطمہ اور آل پیغمبر کی افضلیت کو تو اس بحث سے ہی مستثنی رکھا گیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جگر گوشہ رسول پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتا۔ اہل بیت کی ایک جماعت تفضیل علی پر ائمہ اہل بیت سے اجماع نقل کرتی ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت بھی اسی طرف مائل ہے، جیسے خواجہ بندہ نواز، گس دراز وغیرہ۔ الغرض تفضیل علی کے موقف کو بھی کلیتاً باطل کہنا آسان نہیں ہے، اگرچہ تفضیل شیخین کا موقف جمہور اہل سنت کا ہے۔ تفضیل امام علی رضی اللہ عنہ، شیخ محمود سعید ممدوح لکھتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت بطور خاص ہاشمی و کوفی، بعض اہل سنت اور اکثر معتزلہ افضلیت علی کے قائل ہیں۔ رہے معروف شیعی فرقے مثلاً امامی و زیدی تو ان کے یہاں یہ مسئلہ قطعیات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں بعض حوالے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ احادیث و آثار میں ان سے متعارض نصوص بھی موجود ہیں، اسی لیے نصوص کی بنیاد پر علماء اہل سنت کسی قطعی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل حوالے ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، حدیث طیب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ نمبر 2، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بخدا میں نے جان لیا کہ علی آپ کو ابو بکر سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نمبر 3، حضرت بریدہ، حضرت ابو ذر، حضرت عامر بن واصلہ، حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابن عباس، حضرت عمار جیسے متعدد صحابہ نے اس بات کی صراحت کی کہ ان کو نزدیک صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی تھے۔ علامہ ابن حزم کے مطابق تفضیل علی کی روایت تقریباً 20 صحابہ سے مروی ہے، اور امام باقلانی نے بھی اسے کثیر صحابہ کا مذہب بتایا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب سے افضل حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ نمبر 5، علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ تفضیل علی 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 عثمان یا تفضیل علی علی الخلق کے معنی میں متقدمین کے یہاں تشیع معروف تھا۔ اہل کوفہ کی ایک جماعت کو اسی معنی میں تشیع سے منسوب کیا گیا اور ان کی روایات مقبول ہیں۔ نمبر 6، شیخ ابراہیم بن عبداللہ حجبی کہتے ہیں کہ میں نے کسی ہاشمی کو حضرت علی پر حضرت شیخین کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ائمہ اہل بیت کا موقف۔ تفضیل علی ائمہ اہل بیت کا مذہب رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف شواہد موجود ہیں، ان میں سے چند یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام حسن فرماتے ہیں حضرت علی سے افضل نہ سابقین میں کوئی تھا نہ لاحقین میں کوئی ہوگا۔ لقد كان فيكم بالامس رجل ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون، خصائص علی للنسائی۔
صفحہ نمبر 46۔ مختلف کتب میں منقول ہے اور محدثین نے اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے۔ نمبر 2، زین العابدین امام علی بن حسین اور ان کے صاحبزادے امام محمد باقر سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں وہ تفضیل علی کا قول کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 4، امام قاسم بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن المثنی متوفی 246 ہجری کے حوالے سے ان کے پوتے ہادی یحییٰ بن حسین بن قاسم متوفی 298 ہجری نے اپنی کتاب الاحکام فی الحلال والحرام میں نقل کیا ہے کہ حضرات اہل بیت کا بلا اختلاف صرف ایک موقف رہا ہے اور وہ تفضیل علی کا موقف ہے۔ نمبر 5، قاضی عبدالجبار معتزلی شافعی نے شرح الاصول الخمسہ میں تفضیل علی پر اہل بیت کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام زید کی صراحت 2001 میں مرکز اہل البیت للدراسات الاسلامیہ یمن سے شیخ ابراہیم یحییٰ الدرسی کی جمع و تحقیق سے امام زید کے رسائل کا مجموعہ کتب و رسائل کے نام سے شائع ہوا۔ ان میں ایک رسالہ کتاب تثبیت الامامہ کے نام سے بھی ہے۔ اس میں امام زید نے مکالماتی اسلوب میں مسئلہ امامت کو حل کیا ہے۔ امام زید نے اپنے زمانے کے احوال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ تھے، ایک گروپ وہ تھا جو امامت کو حضرت علی کے منصوص اور متعین سمجھتا تھا، جبکہ دوسرا اسے انتخاب اور شورا کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔ امام زید نے دونوں گروپ سے مکالمہ کیا اور جو حقائق و نتائج ان کے سامنے آئے ان کو اپنی اس کتاب میں درج کیا۔ اس ضمن میں تفضیل کا قضیہ بھی درپیش ہوا اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی مکالماتی رائے پیش کی ہے۔ رقم تراز ہیں۔ پھر میں نے دونوں فریق میں سے ان دونوں اشخاص کے بارے میں پوچھا جن کے تعلق سے یہ امت مختلف تھی، علی بن ابو طالب اور ابو بکر بن ابو قحافہ۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں زیادہ رول کس کا ہے؟ ان میں سے کس نے زیادہ شمشیر زنی کی ہے، نیزے چلائے، صبر و ضبط کیا، جنگ کی حفاظت کی، اور مخالفین حق ان میں سے کس سے زیادہ ڈرتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں دونوں فریق کا اتفاق تھا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں انہی کا رول زیادہ۔ جب دونوں فریق اس پہ متفق ہو گئے تو ہم نے یہ بات تسلیم کر لی اور ہم نے گواہی دی کہ حضرت علی بن ابی طالب حضرت ابوبکر سے افضل ہیں، چونکہ لوگوں کی متفقہ رائے کے مطابق کتاب و سنت انہی کی فضیلت کے شاہد ہیں۔ چونکہ امت کا اجماع ہے کہ سب سے افضل بندے متقی ہیں اور متقیوں میں سب سے افضل مجاہدین ہیں، مجاہدین میں سب سے افضل جہاد میں سبقت کرنے والے ہیں، اور سابقین فی الجہاد میں سب سے افضل وہ ہیں جن کا جہاد میں زیادہ کردار ہے۔ نیز امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جہاد میں سبقت کرنے والوں میں اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے بدری صحابہ ہیں، اور بدریوں میں سب سے بہتر مجاہد یہی دونوں اشخاص ہیں جن کے تعلق سے امت مختلف الخیال ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ اسی طرح سے دونوں فریق ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے اس شخص تک پہنچ گئے جو پیغمبر علیہ السلام کے بعد کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق افضل و اعلیٰ ہے۔ کتاب تثبیت الامامہ زیدیہ کے یہاں معتبر و مستند ہے۔ ممکن ہے احباب اہل سنت اس کے استناد میں شاکی ہوں، اس لیے کتب اہل سنت سے اس کی توثیق کے لیے بعض حوالے حاضر ہیں۔ امام اشعری کی توثیق۔ شیعہ زیدیہ کے سلسلے میں امام ابو الحسن اشعری متوفی 324 ہجری نے لکھا ہے کہ انہیں زیدیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امام زید بن علی بن حسین بن علی کے متبعین ہیں۔ آپ تمام صحابہ پر تفضیل علی کے قائل تھے۔
لیکن اس کے ساتھ شیخین سے بھی محبت رکھتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت امامت کی۔ اس وقت کوفہ کا گورنر یوسف بن عمر ثقفی تھا۔ اس سے آپ کے متبعین کا سامنا ہوا۔ دری اثنا آپ نے اپنے بعض متبعین کو سب شیخین کرتا ہوا سنا، جس پر آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ دیکھ کر آپ کی فوج کا بڑا حصہ آپ سے الگ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، رفضتمونی، تم نے میرا عہد توڑ دیا۔ آپ کے اسی لفظ کی وجہ سے آپ کا منکر گروہ رافضی کہلایا، اور آپ نے امام زین العابدین کے بعد آپ کی جگہ آپ کے بھائی محمد باقر کو اپنا امام تسلیم کیا اور رافضی اثنا عشری کہلائے۔ اس کے بعد آپ کے متبعین بہت تھوڑے بچے۔ یوسف ثقفی سے آپ کو شکست ہوئی اور بالآخر شہید ہو گئے۔ علامہ شہرستانی کی روایت۔ علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی المتوفی 548 ہجری نے اس سلسلے میں خود امام زید کا حسب ذیل بیان نقل کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سارے صحابہ سے افضل تھے، تاہم خلافت حضرت ابو صدیق کو تفویض کر دی گئی، اور ایسا دینی مصلحت اور شرعی ضابطے کے تحت ہوا۔ مقصود فتنے کی آگ کو بجھانا اور عوام کی قلبی تسکین فراہم کرنا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ دور نبوت میں برپا جنگوں کا زمانہ قریب تھا، اور قریشی اور غیر قریشی مشرکین کا خون ہنوز ذوالفقار حیدری پر تازہ تھا، اور انتقامی جذبات ہنوز قلوب میں موجود تھے۔ اس لیے حضرت علی کی طرف دلوں کا کلی میلان اور گردنوں کا مکمل جھکنا مشکل تھا۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظام وہ سنبھالے جس کے اندر نرمی اور رواداری ہو، جو سر رسیدہ ہو، جسے سبقت فی الاسلام اور قربت من الرسول حاصل ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مرض الوفات میں حضرت عمر کو خلافت سونپنے کا ارادہ فرمایا تو لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے، کیا آپ ہم پر ایک تند مزاج شخص کو حاکم بنائیں گے؟ چنانچہ حضرت عمر کی دینی شدت اور عزت اور دشمنوں کے خلاف ان کی سختی کے سبب صحابہ حضرت عمر کی خلافت پر راضی نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے یہ کہہ کر انہیں قائل کیا کہ اگر میرے رب نے اس کا سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں پر اس شخص کو حاکم بنایا جو ان کے لیے سب سے بہتر تھا، اور اس طرح سے افضل کی موجودگی میں مفضول کا امام ہونا روا ہے۔ وہ احکام میں اس کی طرف رجوع کرے گا اور قضایا میں اس کے مطابق فیصلہ لے گا۔ علامہ زبیدی کی تحقیق۔ معروف ماہر لغت علامہ مرتضیٰ زبیدی المتوفی 1205 ہجری لکھتے ہیں، روافظ ہر اس فوج کو کہتے ہیں جو اپنے قائد کو چھوڑ کر فرار ہو جائے، جیسا کہ سیاح میں ہے اور وباب میں ہے کہ اپنے قائد کو چھوڑ کر چلا جائے۔ رافضہ انہی کا گروہ ہے۔ جو اس گروہ سے منسوب ہوتا ہے وہ رافضی کہلاتا ہے۔ نیز رافضہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسمعی نے کہا کہ انہیں رافضہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے حضرت زید بن علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سیاح میں اسی کی تصریح ہے۔ لسان اور وباب میں ہے۔ اسمعی نے کہا انہوں نے حضرت زید بن علی کی بیعت کی تھی، پھر انہوں نے امام زید سے کہا شیخین سے برات کا اظہار کیجئے تب ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ امام زید نے اسے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ دونوں میرے نانا کے وزیر تھے، اس لیے میں ان دونوں سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بعض نسخوں میں یوں ہے، میں اپنے نانا کے دونوں وزیروں کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کا انکار کیا اور علیحدہ ہو گئے، جیسا کہ عباب اور لسان میں ہے۔ اسی لیے انہیں رافضہ کہا جاتا ہے اور ان سے منسوب شخص کو رافضی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بیان۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی 1824 ہجری تحفہ اثنا عشریہ میں رقم طراز ہیں کہ زیدیہ خود کو امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب کرتے ہیں۔ باہمی افتراق کے بعد یہ 9 فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں پہلا فرقہ خالص زیدیہ کا ہے، امام زید کے اصحاب ہیں،
جو ان سے بیعت ہوئے تھے۔ عبد الملک بن مروان کی اولاد کے خلاف آپ کے ساتھ بغاوت میں شریک رہے، انہی سے اصول مذہب کی تعلیم پائی، بلکہ بعض فروعات کا بھی ان سے روایت کی۔ یہ اصحاب کبار پر تبرہ کو جائز نہیں سمجھتے اور اس مدعا پر امام زید سے نصوص متواترہ نقل کرتے ہیں، سب کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امامت جناب مرتضیٰ کا حق تھا، لیکن وہ خود ہی حضرت شیخین اور حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت خطا نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی اس سے راضی تھے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ خطا و باطل سے راضی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا مذہب امامت کے تمام مسائل میں اہل سنت کے مطابق تھا، الا یہ کہ یہ حضرت امامت کے لیے فاطمیت کو شرط جانتے تھے، البتہ اس کی تفویض سے دوسرے کی امامت کے بھی قائل ہیں۔ علامہ ابو زہرہ کا تبصرہ۔ سطور بالا میں علامہ شرستانی کے نقل کردہ امام زید کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف مصری مفکر و مورخ علامہ ابو زہرہ متوفی 1974 عیسوی رقم طراز ہیں، اس سے 3 باتیں ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت منصوص نہیں تھی، اس لیے حضرت علی نہ تو وصی ہے اور نہ ہی مثل وصی۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے سپرد ہے، اس لیے خلافت کا ثبوت پیغمبر اسلام علیہ السلام سے بطور وراثت نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ انتخاب کا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام زید نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر اور دیگر صحابہ سے افضل ہیں، ایسا اسلام میں ان کے مقامات عالیہ کے سبب ہے۔ امام زید نے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ حضرت علی کی یہ فضیلت قرابت رسول کے سبب حاصل ہے، نیز یہ کہ حضرت علی افضل ہیں، مگر افضلیت کے لیے خلافت لازم نہیں، کیونکہ خلافت کا مسئلہ افضلیت کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا، بلکہ بار خلافت سنبھالنے کی زیادہ قدرت کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور اس کے خلاف فتنہ و بغاوت برپا نہ کریں۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے شورائی نظام کے تحت ہونا چاہیے، نہ یہ کہ پہلے سے کسی شخص کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسی طرح مسلمان انتخاب خلیفہ میں اس شخص پر نظر رکھیں جو اس کے لیے زیادہ صلاحیت کا مالک ہو، اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب شورائی نظام ہو۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ جو اپنی قوم میں زیادہ فضیلت کے حامل ہوتے ہیں یا اپنی ذات میں زیادہ فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت سے دور رہتے ہیں، یا یہ کہ قوم انہیں اس سے دور رکھتی ہے، کیونکہ لوگ ایسے افضل شخص کی اطاعت نہیں کرتے، نہ اس کو حاکم بنانے میں انہیں کوئی مصلحت نظر آتی ہے، بلکہ ان کے بجائے دوسروں کے انتخاب میں انہیں مصلحت نظر آتی ہے۔ نمبر 3، امام زید کی نظر میں فی الواقع مصلحت یہی تھی کہ شیخین کو خلیفہ بنایا جاتا، کیونکہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان سے ان حضرات کے انتخاب میں مصلحت کا ثبوت واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ان حضرات کی سبقت اور کبر سنی کے سبب لوگ ان کی اطاعت زیادہ کر سکتے تھے، اور جب امام زید شیخین کی خلافت کو قرین مصلحت سمجھ رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ان کی خلافت کے منکر نہیں تھے، اور ان محافظین اسلام کے تعلق سے سب و شتم اور طعن و تشنیع کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ قابل غور ہے کہ امام زید نے یہاں حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت کا ذکر نہیں کیا کہ ان کی خلافت شیخین کی خلافت کی طرح مسلمانوں کے حق میں قرین مصلحت تھی یا نہیں۔ تو کیا وہ اس بات کے قائل تھے کہ چونکہ حضرت عثمان بہت زیادہ نرم مزاج اور لطیف الطبع تھے، اس لیے ان کا انتخاب مسلمانوں کے حق میں قرین مصلحت نہیں تھا، جیسا کہ شیخین کا انتخاب قرین مصلحت تھا، بلکہ حضرت عمر کے بعد اس کے لیے انہی کا انتخاب بہتر تھا جو سختی میں حضرت عمر سے قریب تھے، وہ حضرت علی ہیں۔ چونکہ جنگوں کا وہ زمانہ بھی کافی پیچھے چھوٹ چکا تھا، حضرت علی کی تلوار پر لگے ہوئے دشمنان اسلام کے سارے خون بھی اب خشک ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں امام زید نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ امام زید کے حوالے سے ان مختلف مصادر سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ آپ عقیدہ تفضیل کے حامل تھے۔
حل نزاع اور تطبیق کی کوشش۔ مسئلہ تفضیل کے حوالے سے امام زید کے نقطۂ نظر کو بعض اہل علم نے امت میں پیدا نظری اختلاف کے خاتمے اور ان کے بیچ توفیق و تطبیق کی کوشش کے طور پر دیکھا ہے۔ ماہنامہ زندگی نو، دہلی کے شمارہ ستمبر 2021 میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان ہے امام زید ہاشمی، انقلاب کی تحریک مسلسل کے بانی مضمون نگار ہیں محمد سیاد، جبکہ مترجم ہیں جناب تنویر آفاقی۔ مضمون نگار رقم طراز ہیں۔ امام زید کا یہ موافقانہ نقطۂ نظر اولین تاریخی نقطۂ نظر اور ان اتحادی نظریات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے جنہوں نے بعد کے ادوار میں پوری امت کے نظریات اور رجحانات کو اعتدال کے موقف پر جمع کر دیا تھا۔ یہ مواقف لوگوں نے بڑے منہجی مسائل کے تعلق سے اختیار کیے تھے۔ مثال کے طور پر امام شافعی نے اپنی دانش مندی سے اہل الرائے اور اہل عصر کے درمیان موافقت پیدا کر دی تھی۔ امام اشعری نے عقیدے کے مسائل میں اہل حدیث اور علماء کلام کے درمیان کامیابی کے ساتھ اتحاد پیدا کر دیا تھا، اور امام غزالی نے فقہا اور صوفیہ کے درمیان تاریخی مصالحت کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اسی نقطۂ نظر کی وجہ سے امام زید اس قابل ہو سکے کہ انہوں نے علویوں، جنہیں بعد میں شیعہ کہا جانے لگا، اور اتباع صحابہ کے ماننے والوں، جنہیں بعد میں اہل سنت کہا جانے لگا، کے درمیان امامت کے مسئلے پر تاریخی نزاع کا ایک عملی حل پیش کیا ہے تاکہ اس خلیج کو پاٹا جا سکے جس نے اس وقت لوگوں کو باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ اس طرح امام زید نے اپنی انقلابی تحریک پر تمام لوگوں کے اتحاد کو بھی یقینی بنا لیا تھا، اگرچہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان کی اس کوشش کا نتیجہ اس گروہ کے ظہور کی شکل میں نکلا جسے امام زید نے رافضہ کا نام دیا تھا۔ جن اہم گروہوں کو امام زید نے اپنی اتحادی نعرے کے ذریعے انقلابی پرچم تلے متحد کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی تعداد 3 تھی۔ پہلا وہ گروہ جو حضرات ابو بکر و عمر کی ولایت کا انکار کرتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ امامت صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق ہے، کسی اور کا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت ابو بکر کو خلافت کا حقدار مانتا تھا، بلکہ اس گروہ کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مستحق خلافت ہونے پر نص موجود ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خلافت کے مسئلے میں انتخاب اور شورا کا قائل تھا، خواہ اس انتخاب اور شورا کا نتیجہ ابوبکر کے حق میں آئے یا علی کے حق میں آئے۔ عملی پہلو سے امام زید بن علی اس گروہ سے قریب تر تھے جو شورا کے راستے خلافت تک پہنچنے کا قائل تھا۔ اگرچہ دوسروں پر حضرت علی کی افضلیت کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف رہا، لیکن یہ اختلاف عملی طور پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف نظریاتی اختلاف جیسا ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں امت کے جمہور علماء کا یہ موقف بیان کیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے درمیان افضلیت کی ترتیب صرف ظاہری ہے نہ کہ حقیقی، کیونکہ افضلیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں فلاں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلند ہے، حالانکہ یہ غیب کی بات ہے جس سے صرف اللہ واقف ہے، اس کا رسول واقف ہے، اگر اس نے اپنے رسول کو اس کی خبر دی ہوگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہمیں خلافت کے مسئلے میں بہت حد تک امام زید کے موقف کے قریب لے جاتا ہے۔ حرف اختتام مذکورہ بالا تناظر میں دیکھیے تو امام زید کا مسلک منہج۔ حرف اختتام مذکورہ بالا تناظر میں دیکھیے تو امام زید کا مسلک و منہاج موجودہ انتہا پسندانہ ماحول میں بھی ہمیں اعتدال و اتفاق اور باہمی تقریب و توفیق کی دعوت دیتا ہے، اگرچہ ہمارے اذہان پر جمود، تعصب، فرقہ پرستی اور محاذ آرائی کے بھوت سوار ہیں، جن کے ہوتے انصاف و اعتدال اور تفاہم و تقارب کی باتیں ہمارے لیے ناقابل فہم رہیں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں امام ابو حنیفہ، امام ابن عبد البر اور
اس سلسلے میں ہمیں امام ابو حنیفہ، امام ابن عبد البر اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی آراء کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف شرعی غلو کے بالمقابل احتیاط اور سد باب پر مبنی ہے۔ امام ابن عبد البر کا موقف علم و تحقیق پر مبنی ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا موقف عشق و محبت اور احترام پر مبنی ہے۔ ہاں، اگر کسی ایک کی محبت یا فضیلت کے نام پر ہم دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے لگیں تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہمیں اللہ کے حضور اپنے فکر و عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جن صحابہ کی افضلیت کے اس بات کے نام پر ہم دوسرے صحابہ کی تنقیص کا مرتکب ہوتے رہے، کل قیامت میں وہی حضرات کرام ہماری جسارت کے سبب ہم سے برات کا اظہار کر لیں۔ واللہ هو المستعان وعلیہ التکلان ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔